اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2856، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن آدم سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عمرو بن میمون نے، اور ان سے معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو، ورنہ وہ خالی اعتماد کر بیٹھیں گے اور نیک اعمال سے غافل ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 2857، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قتادہ سے سنا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک رات مدینے میں کچھ خطرہ سا محسوس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یعنی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے عزیز تھے گھوڑا منگوایا، گھوڑے کا نام مندوب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطرہ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا، البتہ اس گھوڑے کو ہم نے سمندر پایا ہے۔ حدیث نمبر 2858، اس بیان میں کہ بعض گھوڑے منحوس ہوتے ہیں۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نحوست صرف 3 ہی چیزوں میں ہوتی ہے، گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں۔ حدیث نمبر 2859، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک سے روایت کیا، انہوں نے ابو حازم بن دینار سے، انہوں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست اگر ہوتی تو وہ گھوڑے، عورت اور مکان میں ہوتی۔ حدیث نمبر 2860، اردو ترجمہ۔ گھوڑے کے رکھنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور گھوڑے، خچر اور گدھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار بھی ہوا کرو اور زینت بھی رہے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ابو صالح سمان نے، اور ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کے مالک 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہیں، بعضوں کے لیے وہ صرف پردہ ہیں، اور بعضوں کے لیے وہ بوال جان ہیں۔ جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اسے پالتا ہے۔ پھر جہاں خوب چری ہوتی ہے، یہ فرمایا کہ کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھتا ہے تاکہ چاروں طرف سے چر سکے، تو گھوڑا اس کی چری کی جگہ
سے یا اس شاداب جگہ سے اپنی رسی میں بندھا ہوا جو کچھ بھی کھا لیتا ہے، جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے، مالک کو اس کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر وہ گھوڑا اپنی رسی توڑا کر ایک زغن یا 2 زغن لگائے تو اس کی لید اور اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے تو اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو، پھر بھی اس سے اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر و دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں باندھتا ہے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اس جامع اور منفرد آیت کے سوا ان کے متعلق اور کچھ نازل نہیں ہوا کہ جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ حدیث نمبر 2861، اردو ترجمہ۔ جہاد میں دوسرے کے جانور کو مارنا۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو عقیل و بشر بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو المتوکل ناجی علی بن داؤد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سنا ہے ان میں سے مجھ سے بھی کوئی حدیث بیان کیجیے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا۔ ابو عقیل راوی نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ سفر جہاد کے لیے تھا یا عمرے کے لیے۔ واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ منورہ دکھائی دینے لگا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر جلدی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم آگے بڑھے، میں اپنے ایک سیاہی مائل سرخ اونٹ بے داغ پر سوار تھا، دوسرے لوگ میرے پیچھے رہ گئے، میں اسی طرح چل رہا تھا کہ اونٹ رک گیا تھک کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنا اونٹ تھام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوڑے سے اونٹ کو مارا، اونٹ کود کر چل نکلا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ جب مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور بلاد کے ایک کونے میں نے اونٹ کو باندھ دیا اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ آپ کا اونٹ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اونٹ کو گھمانے لگے اور فرمایا کہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اوقیہ سونا مجھے دلوایا اور دریافت فرمایا، تم کو قیمت پوری مل گئی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قیمت اور اونٹ دونوں ہی تمہارے ہیں۔ حدیث نمبر 2862، اردو ترجمہ۔ سخت سرکش جانور اور نر گھوڑے کی سواری کرنا۔ اور راشد بن سعد تابعی نے بیان کیا کہ صحابہ نر گھوڑے کی سواری پسند کیا کرتے تھے کیونکہ وہ دوڑتا بھی تیز ہے اور بہادر بھی بہت ہوتا ہے۔ ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ مدینے میں ایک رات کچھ خوف اور گھبراہٹ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک گھوڑا مانگ لیا۔ اس گھوڑے کا نام مندوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور واپس آ کر فرمایا، خوف کی تو کوئی بات ہم نے نہیں دیکھی، البتہ یہ گھوڑا کیا ہے، دریا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کی
حدیث نمبر 2856 سے 2862 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔